بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری فوڈیز فیملی، آج آپ کے لیے لائی ہوں لاہوری چرگے کی بہت ہی زبردست ریسیپی، بڑے کم بجٹ میں اور بڑی آسانی کے ساتھ بہت مزے سے آپ بڑا موئسٹ جوسی نرم سا اچھا سا چرگا گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بڑے اسپیشل 3 سے 4 سٹیپس ہیں اس کی میرینیشن کے، کوکنگ کے، فرائنگ کے، جن سے کہ یہ چرگا بالکل ریسٹورنٹ سٹائل تیار ہوگا. پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس چکن کو نمک والے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے. 1.25 کلو کا میں نے چکن لیا ہے. اس میں پانی میں نے کھلا پانی لے لیا ہے. 1.5 ٹیبل سپون نمک میں نے ڈالا ہے. ایک چکن کے حساب سے یہ بہت ہے نمک، کیونکہ کھلا پانی ہے. چکن کو اس طرح بہت گہرے جو ہے نا گیشز کٹس آپ نے لگا لینے ہیں جوڑ پر، خاص طور پہ یہ جو لیگ کا جوڑ ہوتا ہے اس میں خون ہوتا ہے، اس پہ بیک سائڈ پہ بھی اس طرح لمبائی میں آپ نے کٹس ضرور اچھے طریقے سے لگانے ہیں. جتنے گہرے اور اچھے کٹس لگائیں گے اتنا ہی اچھا اور جوسی جو ہے آپ کا چرگا تیار ہوگا، ادروائز اندر تک پینیٹریٹ نہیں کرے گا مسالہ. اب اس کو ڈبو کے 1 گھنٹے کے لیے اس پانی میں رکھنا ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں پوری طرح ڈپ نہیں ہوا یہ چکن، اس کو پانی کے اندر بالکل ڈوبا ہوا ہونا چاہیے. تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے چکن پورے طریقے سے اس میں ڈپ ہو جائے. 1 سے 2 گھنٹے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں پانی کے اندر ڈپ کر کے. تو میں نے تو اس کو پورا 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ ڈبو کے رکھ دیا تھا. اس کا نمک کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کہیں سے پھیکا نہیں رہتا چکن، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندر سے موئسٹ رہتا ہے، جو خشک نہیں ہوتا بالکل. تو اب اس کی میرینیشن کو تیار کرتے ہیں. میں نے دہی لے لیا تھا، اس کو میں نے تقریباً آدھا پاؤ دہی تھا جالی کے اوپر رکھ دیا، چھلنی کے اوپر. پانی اس کا بالکل ڈرین ہو گیا. گاڑھا دہی جب رہ گیا تو 4 ٹیبل سپون گاڑھا دہی میں نے لیا. اگر پانی والا دہی لیں گے تو مسالہ چرگے کے اوپر سے اتر جائے گا اسٹیم کرتے ہوئے. تو یہ 4 ٹیبل سپون دہی لیا ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا مکس اپ کر لیں. اس کے بعد جناب آپ نے میرینیشن کرتے ہوئے چیزوں کی ریشو کا، مسالوں کی بہت خیال رکھنا ہے تاکہ بالکل ریسٹورنٹ سٹائل آپ کو چرگا گھر میں، اور آپ حیران رہ جائیں گے اس کے ٹیسٹ پر، اتنا ہی اچھا بنتا ہے. 1.5 ٹیبل سپون لیموں کا جوس، میں نے تازہ لیموں کا جوس اس کے اندر ڈال دیا ہے. اس سے زیادہ لیمن آپ نے ایڈ نہیں کرنا. اگر لیمن کا جوس نہ ہو تو آپ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سرکہ پھر صرف 1 ٹیبل سپون لیں. 1 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک تازہ پسا ہوا، پتھر پہ پسا، اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھر کے 1 چاٹ مسالے کا ٹی سپون ڈالیں. 1 ٹی سپون نمک، پہلے ہم نے 1.5 ٹیبل سپون ڈال دیا تھا پانی میں، اب 1 ٹی سپون ڈالنا ہے. 1 ٹی سپون سرخ مرچ کا پاؤڈر، آدھا ٹی سپون ہلدی آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد 1 ٹی سپون خشک دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. چٹکی برابر اجوائن، اجوائن کا بڑا پیارا ٹیسٹ آتا ہے چرگے کے اندر، بالکل چٹکی برابر اجوائن آپ نے ایڈ کرنی ہے. گرم مسالہ پاؤڈر آدھا ٹی سپون ڈالنا ہے. آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر، اور آدھا ہی ٹی سپون جو ہے آپ نے اس کے اندر زیرہ پاؤڈر، روسٹ کیا ہوا زیرے کا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. ان تمام مسالوں کے ساتھ بہترین قسم کی آپ کی میرینیشن ہوگی ریڈی. اس کو بڑے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے، اور 1 چٹکی برابر ریڈ فوڈ کلر بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ بالکل جو چرگے کا کلر ہے وہ بالکل بازار جیسا ہو. اس ریڈ فوڈ کلر نہ ہو تو آپ اس میں اورنج فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں. 2-3 قطرے میں نے اس میں فلیور کے لیے سرکے کے، وائٹ سرکے کے بھی ایڈ کر دیے. زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا تاکہ زیادہ کھٹا نہ ہو جائے آپ کا میرینیشن کا جو بیٹر ہے. اب اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں بالکل ایون، تاکہ کہیں پر بھی نمک یا مرچ کی جو مقدار ہے وہ کم و بیش نہ ہو. اب جناب میرینیشن ہوگی ریڈی. تو اس کے اندر تھوڑا سا ہم جو ہے 1 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے. اور کوکنگ آئل ایڈ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ سٹک کیا رہے جو مسالہ ہے وہ چکن کے پیس کے اوپر سے اترے نہ. یہ دیکھیے میں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مکس کیا ہے تاکہ ایونلی جو ٹیسٹ ہے وہ پورے مسالے کے اندر جائے. اس طرح سے تھک سی آپ کی یہ میرینیشن ہونی چاہیے، رنی یا پانی جیسی نہیں ہونی چاہیے چرگے کے اندر. یہ اسپیشلی ضروری ہے. میں نے یہ دیکھیے آئل بھی 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیا. آئل کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کٹس لگا ہوا چکن. پانی سے نکال کے میں نے اس کو سوراخ دار ٹوکری میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے. دھونا نہیں ہے آپ نے دوبارہ سے. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ نمک والے پانی سے نکال کے جو ہے وہ چکن کو دھو دیں تو وہ سارا جو نمک کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے بڑے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ایک کٹ کے اندر آپ نے یہ میرینیشن لگانی ہے، جس طرح سے کہ ہم مساج کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے پورے چکن کو ہر طرف سے آپ نے جوڑ جو ہیں بازوؤں کے، ٹانگوں کے، ان کے اندر جو جگہ ہے اس میں بھی آپ نے اس طریقے سے، کوئی جگہ بچنی نہیں چاہیے مسالے سے نا. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے کٹس بھی لگانے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے میرینیشن بھی اس کی کرنی ہے. جتنی اچھی آپ طریقے سے اس کو میرینیشن لگائیں گے، اس کو میرینیٹ کر کے ہم نے تقریباً کم سے کم بھی 4 گھنٹے ہم نے رکھ دینا ہے. اور اگر آپ اوور نائٹ رکھ دیں تو کیا ہی بات ہے، اتنا مزے کا آپ کا چرگا تیار ہوگا
اندر بھی جو اس کے پیٹ کے اندر بھی بہت اچھی سی صفائی ہوئی ہے، دھلائی ہوئی ہے. تو آپ نے میرینیشن جو ہے وہ اچھی طرح اندر بھی لگا دینی ہے تاکہ کسی سائڈ سے چرگا جو ہے وہ پھیکا نہ ہو. یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے طریقے سے ساری کی ساری میرینیشن جو ہے ایک ایک جگہ کے اوپر چکن کے جو ہے وہ لگا دی. تسلی سے 2-3 منٹ لگا کے آپ نے اس کو، زیادہ یہیں تک آپ کا کام ہے، اس کے بعد تو چولہے کا کام ہے. تو آپ نے اس کام میں سستی لاپرواہی نہیں کرنی ہے. ایک ایک جگہ کے اوپر لگا کے تو 4 گھنٹے کے لیے فریج کے اندر رکھ دیں اس کو. اب جناب میں نے لیا پین میں میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا. ہم نے اس کی ڈیپ فرائنگ نہیں کرنی ہے، اسی طریقے سے شیلو سی فرائنگ کرنی ہے. مرغی کی ٹانگوں کو اچھے طریقے سے کسی موٹے دھاگے سے باندھ دیں ورنہ یہ بکھر جائے گا بننے کے دوران. جو بازو ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ساتھ جوڑ کے ٹوتھ پک یا کسی سلائی کی مدد سے ایسے پن کر دیں بالکل، تاکہ آپ کو فرائی کرنے میں آسانی ہو اس مرغی کو. اب ہلکا سا جب گرم ہو جائے پین کے اندر آئل تو اس مرغی کو اٹھا کے اس کے اندر رکھیں اور یہ جو بچی ہوئی میرینیشن ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے دونوں سائڈ پہ ڈال دیں. کوئی میرینیشن آپ نے ذرا سی بھی ضائع نہیں کرنی ہے. یہ جو پکتا جائے گا یہ میرینیشن اس کے اندر ابزارب ہوتی جائے گی اور ایک ونڈرفل قسم کا ٹیسٹ آئے گا. پہلے چولہے کو ذرا تیز رکھیں اور جو ہی ذرا تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے تو پھر ڈھانپ دیں اس کو بالکل دم والی آنچ کے اوپر. پورے 40 سے 45 منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے. 20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں چکن اپنے اتنا پانی چھوڑ دیتا ہے. 20 منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائڈ چینج کر دینی ہے. یہ جو سوراخ تھا ڈھکن کے اندر اس پہ میں نے آٹا لگا کے بند کر دیا ہے تاکہ سٹیم 100% اس کے اندر ہے. اور یہ دیکھیں 40 منٹ کے اندر جو ہے اس کا اپنا پانی ٹوٹلی ڈرائی ہو گیا ہوا ہے. بڑا پیارا کلر بھی اس کے اوپر آ رہا ہے. ایک دفعہ پھر بڑی احتیاط کے ساتھ اب یہ دیکھیں اتنا گل چکا ہے کہ یہ ہڈیاں الگ ہو رہی ہیں. 40 سے 45 منٹ کے اندر ہی یہ زبردست سا تیار ہو گیا ہوا ہے. اور دیکھیے ابھی میں اس کو 5 منٹ مزید دم دے رہی ہوں تاکہ یہ سارا پانی خشک ہو کے صرف آئل باہر نکل آئے. اب یہ آئل جب باہر نکل آئے تو آنچ کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے، گھماتے ہوئے دونوں سائڈ سے اچھا سا کلر لے آنا ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیے کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کے اوپر، بالکل جیسے کہ وہ مشین کے اندر جو ہے تیار کیا جاتا ہے چرگا یا دیگی چرگا جس طرح تیار کیا جاتا ہے. دیگوں میں بھی ڈیپ فرائی نہیں کرتے ریسٹورنٹ والے، اسی طرح تھوڑے آئل کے اندر شیلو فرائنگ کرتے ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا موئسٹ جوسی اور زبردست قسم کا یہ چرگا تیار ہو رہا ہے. امید ہے کہ یہ سادہ آسان ریسیپی آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی. تو لائک کا بٹن فٹافٹ دبا دیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ سے جڑے رہیں اور یہ سادہ آسان گھر کے مسالوں سے بہت تھوڑے بجٹ میں بننے والی ریسیپیز آپ کو دیکھتے رہیں. دیکھیے کس طریقے سے گل گیا ہمارا یہ چرگا. یہ دیکھیں بالکل ایک ایک ریشہ چکن کا گل چکا ہوا ہے، ہڈیاں تک نرم ہو جاتی ہیں اس پروسیس کے اندر.